لمن تبعک منہم، واسطے ان کے جو آپ کا ساتھ دے، ان میں جو انسان آپ کا ساتھ دے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، بھر کے رد دوں گا دوزخ تم سب سے، ایسے لوگوں سے۔ ابلیس کو تو باہر نکالا جنت سے، دنیا میں پٹک لیا تھا، ذلیل و خوار کہیں کا، اور آدم علیہ السلام سے کہا آپ ذرا جنت جائے، تھوڑی سیر سپاٹا کر۔ اللہ اللہ کیا شان ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم جائیے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ دونوں جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہ جانا اس ایک درخت کے۔ مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ شجرہ سے مراد چما، کیا خواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام نہ کرنا، کہیں آدم علیہ السلام کو کہا کیا بی بی حوا کے اوپر سوار نہ ہو جائے، یہ کام جنت میں نہیں ہو۔ دیکھو یہ بات صریح غلط ہے، کیونکہ جنت میں جنتی حوروں سے یقیناً ملیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو تزویج کا مطلب کیا ہے؟ بہن بنانا، ماں بنانا۔ مولانا کے عظمت علم کو سلام، لیکن ان کی تفسیر جو ہے ناموزون تفسیر ہے، اور شجرہ عربی زبان میں کبھی بھی بیوی کے ساتھ صحبت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ الشجرہ النخلہ ام العنب ام الرمان، مفسرین کہتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ جمام وقت۔ اور قریب نہ جانا دونوں اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے۔ شیطان کہاں تھا؟ اس کو تو نکال دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی، اور سانپ مور کے پیروں میں لپٹ گیا۔ مور جنتی پرندہ تھا، اڑ کے اندر چلا گیا، یہ ان کے پیروں سے نکل آیا، اور وہاں حضرت آدم و حوا کو وسوسے پیدا کیا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، مفسرین نے قبول کی ہے، لیکن یہ عاجز اور فقیر بصد معذرت التجا کرتا ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی آیا ہے تو وسوسہ یوسوس ہوا ہے، اور وسوسہ تو لیڈر کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، اور باہر شہر میں ہنگامہ کرا۔ بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا، کہ ظاہر کرے ان دونوں کو وہ جو پوشیدہ تھے ان سے، من سوآتِهِمَا، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہنے لگے نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر اس کا پھل کھانے کے بعد ہو جاؤ گے فرشتے، اور تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے۔ آدم و حوا کو یہ فکر تھی کہ ہم دنیا میں بھیجے جائیں گے، تو انہوں نے کہا دنیا کے جھنجھٹ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھائی دونوں کے سامنے، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس نیچے لے آئے ان دونوں کو دھوکہ دے کر۔ دل یدلو کے معنی دلالت کرنا، اور دلاہما اگلا یدلی، بوکا لٹکانا کنویں میں پانی نکالنے کے لیے۔ فدلاہما بغرور، جیسے قلاہما و جلاہما، بس ان دونوں کو اتار لایا دھوکہ دے کر۔ فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے چکھا درخت، بدت لہما سوآتہما، نظر آنے لگے ان کو شرمگاہ، کپڑے اتر گئے،
اور جو چیزیں نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر آئی. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لگ پڑے دونوں، رکھنے لگے ان پر پتے جنت کے. درخت معافی مانگ رہے تھے ہمارے قریب نہ آنا، ہم سے پتے نہ توڑنا. انجیر نے دے دیے پتا، انجیر نے. تو انجیر سے آپ دیکھیں اس کا پل توڑے یا پتا توڑے تو دودھ نکلتا ہے. یہ وہی آدم علیہ السلام کی یادگار ہے. اس کے خون کا رنگ تبدیل ہو گیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آواز دی دونوں کو رب نے. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے کھانے سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہا نہیں تھا تم دونوں سے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے بالکل واضح، وہ تمہاری عزت کے ساتھ حسد کرتا ہے. سجدہ نہیں کیا، تمہیں بہکانے کے لیے کہا ہے. قالا، دونوں نے کہا ربنا، پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، مالا مال نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے بہت زیادہ نقصان والوں میں سے. خدایا معاف فرما. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، حق تعالیٰ نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے دنیا میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سامان ہے ایک وقت تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، حق تعالیٰ نے کہا اسی دنیا میں جیو. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یہی سے نکالے جاؤ گے. آدم کو منزل مقصود تک پہنچا کہ ابنائے آدم کو بیان. یا بنی آدم، اے آدم کے پترو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے اتارا تمہارے لیے ایسا لباس جو ڈھکتا ہے تمہاری شرمگاہ اور تمہارا حسن بھی ہے. لباس کے دو فائدے، ایک تو بعض اعضاء جو نظر نہیں آنا چاہیے ان کا ابھار داغتا ہے. آپ نے قمیص پہنی ہے، اتفاق سے آپ کے سینے بڑے بڑے وہ نظر نہیں آتے. آپ کا پیٹ بڑا ہے وہ بھی اندر ہو گیا ہے. آپ کی اور چیز بڑی بڑی ہے، اتفاق سے وہ ذرا بینس نما ہے. آپ اتنی بڑی قمیص پہنے کہ پتہ ہی نہیں چلے. آپ نے ایسی قمیص پہنی ہے جو آدھی اوپر ہے آدھی نیچے ہے. اظہار بند نظر آ رہا ہے، اظہار بند آدھا واپس دکان میں چلا گیا، آدھا واپس ادھر ہے. کون کوئی مزدور آئے گا وہ ہاتھ ڈال کے کھینچے گا. آپ اپنے آپ سے خبر نہیں، اٹھنے سے پہلے اپنے کپڑے صحیح کرنا.